الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم. شریعت میں کسی معاملے کو ثابت کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز گواہوں کی گواہی دینا ہے. دعوے کے ثابت ہونے کے لیے اگر گواہ گواہی نہیں دیں گے تو پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی. کسی معاملے میں اگر دستاویز لکھا ہوا موجود نہ ہو اور گواہ موجود ہوں تو اللہ نے مسلمان کی بات کا اعتبار کیا ہے، اور اگر دستاویز موجود ہیں اور گواہ نہیں ہیں تو ایسی دستاویز کی شریعت میں اہمیت نہیں ہے، وہ معتبر نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ گواہوں کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں. وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا. گواہ کسی معاملے میں جب بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں. اسلام نے اس سلسلے میں بڑی وضاحت فرمائی ہے کہ گواہوں کو کیسا ہونا چاہیے. مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، دینداری کے اعتبار سے معتبر سمجھا جاتا ہو، اور گواہی پر اگر بلایا جائے تو جانا مستحب ہے. اور اگر آپ کسی معاملے کے گواہ بن جائیں تو بعض صورتوں میں جانا فرض ہو جاتا ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ. تم گواہی کو نہ چھپاؤ. اگر کسی معاملے میں گواہ بن گئے ہو تو چھپانا نہیں چاہیے. ہاں، البتہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں دونوں پہلوؤں پر نگاہ رکھی جاتی ہے. اسلام کے ہاں یہ نظام نہیں ہے کہ اگر جس طرح آج کل ہمارے ملک کے قانون ہے، دیوانی کے قانون ہے، کہ اگر کوئی کسی معاملے میں گواہ بن جائے تو بس آئے دن کام دام چھوڑ کر وہیں اس کو بار بار کورٹ کچہری کے چکر لگانے پڑتے ہیں. اسلام نے فرمایا کاتب کو یا گواہ کو تکلیف پہنچانا، ضرر پہنچانا حرام ہے. گواہی بس ایک مرتبہ جا کر دے دی اور گواہی دے دی تو بس دے دی. اور گواہ بھی اسلام کے اندر ایسا نہیں کہ ایک جماعت کی ضروری ہے، بس دو مسلمان آ کر کہہ دیں اور ان کو بار بار آنے کی ضرورت نہیں، ایک مرتبہ کہہ دیا کافی ہے. یہ اسلام کا نظام عدالت ہے کہ ایک طرف تو گواہوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم گواہی مت چھپاؤ، جب بلایا جائے تو حاضر ہو، اور دوسری طرف فرمایا جو صاحب معاملہ ہے کہ تم گواہوں کو پریشان نہ کرو اور ان کو تکلیف دینا حرام ہے کہ وہ اپنا کام چھوڑیں اور سب کچھ چھوڑ کر ہر وقت تمہارے مقدمے کی صلح صفائی کے لیے وہ بار بار ان کو بلاؤ. اور چونکہ بار بار اسلام کا حوالہ دو کہ اسلام نے کہا ہے کہ گواہی کو نہ چھپاؤ تو تمہیں آنا پڑے گا. تو اللہ نے فرمایا اس طرح گواہوں کو
بار بار بلانا، تکلیف دینا، یہ شریعت میں حرام ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا اے لکھنے والو یا ایک گواہ بننے والو، معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، بہرحال معاملہ ہے، تو اگر لکھنے کی بات آئے تو معاملہ چھوٹا بھی لکھا کرو۔ یعنی اگر بھائی بھائی سے کوئی ادھار کا معاملہ کر رہا ہے یا رشتہ داروں سے کر رہا ہے یا اپنے چاہے کتنا ہی قریبی ملنے جلنے والے سے کیا جا رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ تو بہت چھوٹا ہے، معاملہ کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، بہرحال کوئی چھوٹا معاملہ بھی کبھی کبھی تکلیف کا اور تعلقات کے خراب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو لکھ لیا کرو تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ لکھنے کا حکم اور لکھنے پر گواہ بنانے کا حکم اللہ نے اس لیے دیا ہے ذالکم اقسط عند اللہ، تاکہ انصاف کو زیادہ قائم رکھنے والا آدمی بن جائے، اور شہادت سے بھی اللہ کی مراد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم رہ سکے، معاملات باہم نزاعات کی شکل نہ اختیار کر لیں، جھگڑوں کی شکل نہ بن جائے۔ لہذا اس طرح کے معاملات کو صاف رکھنے کے لیے لکھ لینا اور اس پر گواہ بنا لینا یہ شریعت میں مستحب اور دینی معاملہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہو جو ہاتھ در ہاتھ ہو، یعنی ایک ہاتھ سے لینا ایک ہاتھ سے دینا پایا جائے، تو اگر گواہ نہیں بنایا یا لکھا نہیں تو بہتر ہے، لیکن اس میں بھی کہا گیا کہ کم از کم اگر کوئی تجارت ہو رہی ہے، بڑی ڈیل ہو رہی ہے، تو اگر گواہ بنا لو بہتر ہے۔ ہاں، یہ گواہ بنانا اور لکھنا اس وقت زیادہ تاکید والا بن جاتا ہے جب معاملہ ادھار کا ہو، اور اگر نقد ہاتھ در ہاتھ والا معاملہ ہو تو اگر نہیں بنائیں گے تب بھی بہتر ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر گواہ بنا لو تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ گواہی کے بارے میں چند باتیں اللہ نے آیت کے اس حصے میں بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ بنیاد میں غور کریں گے تو جو بات بہت کھل کر صاف ستھری ہو کر سمجھ میں آئے گی وہ یہی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ معاملات بہت صاف ستھرے ہوں، اور کسی بھی اعتبار سے کسی کا، نہ بیچنے والے کا یا نہ ادھار معاملہ کرنے والے کا کسی اعتبار سے نقصان ہو، دھوکہ دھڑی کا دور دور تک کوئی معاملہ نہ ہو۔ اس لیے یہ اصولی باتیں اللہ نے آیت کے اس حصے میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ آج دیکھیے اگر ہمارے اس ملک میں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو کوئی موجود بھی ہوتا ہے تو گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گواہ بن گئے ساری زندگی کے لیے ایک مصیبت اپنے سر لے لی، جبکہ اسلام نے کہا کہ اگر کسی معاملے میں گواہ بننا پڑے تو بن جایا کرو، لیکن دوسری طرف صاحب معاملہ سے یہ کہا کہ گواہوں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ چنانچہ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انکار نہ کرو۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور جو معاملہ اپنی میعاد سے، یعنی ایک وقت مقرر طے کر کے کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اور جو معاملہ اپنے وقت سے وابستہ ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں کہ کیا کریں گے لکھ کے، تم تو میرے بھائی ہو، تم تو میرے دوست ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اکتاؤ نہیں، انجام کے اعتبار سے غلط ہو سکتا ہے، چاہے
چھوٹا ہو معاملہ یا بڑا لکھ لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو، جھگڑوں سے دور رہو گے۔ اس لیے آگے فرمایا ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا۔ اور یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کے لائق ہے اور گواہی کو درست رکھنے کا ذریعہ ہے، اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے۔ یعنی جو بات لکھی ہوئی ہے اور اس پر گواہ موجود ہے تو اب کوئی شک میں نہیں پڑیں گے کہ کون سی تاریخ تھی، کب دینا ہے، کب لینا ہے، سب لکھا ہوا موجود ہے۔ ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر ہاتھ در ہاتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو اگر نہیں لکھو گے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی بڑی ڈیل ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، یہ وہ بات ہے جس کو سننے کے لائق ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے کہ اس کو اس کے کاروبار سے ختم کر دیا، یا نہ گواہ کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے کہ بس وہ آئے دن کورٹ کچہری میں جا کر کھڑا ہے، اس کے کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے، نہ گواہوں کو۔ اگر یہ صورتحال ہوگی تو نہ کوئی لکھنے کے لیے آئے گا، نہ گواہ بننے کے لیے آئے گا، جس طرح کا آج کل دیکھنے کا ماحول رہتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے، یعنی گواہوں کو تکلیف پہنچاؤ گے، مدد کرنے والوں کو تکلیف پہنچاؤ گے، تو فاسقوں والا عمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور اگر ایسا کرو گے، گواہوں کو تکلیف پہنچاؤ گے، تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، ان کو ستانا حرام ہے۔ اور دیکھو اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، تمہیں سکھلاتا ہے، بتاتا ہے، لہٰذا اس اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو، اور اللہ تعالی ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے۔